الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل احترام حاضرین و سامعین برادران اسلام یاران طریقت، ایک تسلسل چل رہا سی کہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ دا، اور اس تسلسل دے اندر وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا بفضلہ تعالی۔ سلسلہ مرتضیہ دے مشائخ نبی کریم علیہ السلام آپ دی سیرت تے بات ہوئی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس تو بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم ابن محمد، امام جعفر صادق، حضرت خواجہ باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگے ذکر سی حضرت ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس تسلسل دے درمیان کچھ حوادث پیش آئے جنہ دے پیش نظر آج دا ٹاپک ہٹ کے ہوئے گا، اور اگلے جمعے تو بفضل ہی تعالیٰ اللہ پاک نے منظور ہویا تو پھر اس سے روٹین نال بیان چلتا رہے گا۔ آج ذکر کرنا ہے اور یہ ذکر ضروری ہے۔ ایک تو دسنا ہے کہ مسلک اہل سنت ہے کی، دوسری یہ بات کہ اس مسلک کی خصوصیت کی ہے۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، اور کسی بھی جگہ تے کوئی بندہ گل کرتا ہے وہ پوری دنیا تے پھیل جاتی چڑھتے۔ نوجوان نسل وہ بھی سوشل میڈیا نال، اور بالخصوص ساری نوجوان نسل بہت زیادہ سوشل میڈیا نال اٹیچ ہے۔ ساڑھے بزرگ اگرچہ نہیں ویکھدے لیکن گلاں تے سنتے رہندے نے۔ بات ہے کہ غیرت ایمانی دے بھی کوئی تقاضے نے۔ میرے مرشد کریم نے ایک مناظرے دے دوران بات فرمائی، پولیس آ گئی، انہوں نے کہا جی اسی جلسہ مناظرہ نہیں ہونے دینا، بالکل بند۔ سرکار اسی وقت ہی اٹھ کے کھڑے ہو گیا سٹیج دے اوپر ہی، فرمایا جی تساں گل کی تھی بالکل ٹھیک ہے، انہاں اگر اجازت نہیں لئی تو جلسہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تھانے دار صاحب تہاڈے نال اتفاق کرنا، اگر انہیں اجازت نہیں لئی تو جلسہ انہوں نے کیوں نہیں اجازت لئی؟ انتظامیہ نے اجازت لینی چاہیے سی، اور اجازت لے کے جلسہ کرنا چاہیے سی، لیکن چونکہ انہیں اتنی دنیا کٹھی ہوئی ہے، دو گلاں سا کرنیاں نے، اس تو بعد بھی سارے لوگ کرو کری، وہ دو گلاں 4 گھنٹے لنگ گئے، وچے ہی تھانے دار بھی وچے ہی جناب یہ پتوں کی گیلن دے وچ جلسہ سی۔ وہ دو گلاں شروع ہوئیں، سرکار میں ایک آ تے ایک آ، وہ ایسا جو جڑا سی انہاں کچھ جذباتی ہو گیا کہ فریق مخالف نو بڑے ثقیل لفظاں دے نال بول کے تے انہیں کہا کہ تو اپنی پارٹی جماعت لے کے نکل جانی تے میں وقت دا حاکم ہاں، تیرے نال پھر ہور سلوک کراں گا۔ تے پیر صاحب تسی جاری رکھو بیان اپنا۔ وہ کو 3-4 گھنٹے بیان ہوندا رہیا اوتھے۔ انہاں جی ایک گل حضور نے یہ فرمائی سی کہ کسے دے باپ نو کوئی گال کڈے تے اولاد پج پوے تے بدلہ نہ لوے تے پھر اولاد کی ہوئی؟ وہ پھر سارے لوگ کیا کہا جی آ ہوئی، تے فرمایا پھر اسی یہ تا نہیں ہے گے۔ فرمایا کہ ساڑھے بزرگ ہوئے نے حضرت مولانا روم تے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہما،
اور فلاں بندے نے انہوں دے بارے بک بک کی، اج اسی انہوں دا جواب دیاں گے۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، ایک اہل سنت کے اندر مسئلہ چل رہا سی، حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر آپ اپنا باغ فتق دے وچوں حصہ لین واسطے خلیفہ اول دے کول تشریف لے گئیاں، تے جا کے جس وقت پوچھا کہ ساڈا جڑا وہ حصہ بندا ہے وہ سانو مل جائے گا، آپ نے اگو حدیث شریف سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان ہے، حضور دا اے فرمان ہے، اور اس فرمان دی تائید دیگر صحابہ نے بھی کر دیتی۔ حضرت سیدہ کائنات نے کیا کہ اگر سرکار دا فرمان ہے تے سر متھے تے سو بسم اللہ۔ آپ گھر واپس تشریف لے آئیں، اس تو بعد آپ نے اس موضوع تے گل کیتی نہیں، کیونکہ اپنے ابا جی دی حدیث سامنے آ گئی۔ اس موضوع تے اہل سنت دے اندر کچھ مسئلہ پیدا ہویا کہ آپ دا اتھے چلے جانا ایک کی ہے، ان دی حیثیت کی ہے۔ چلو ایک ٹیکنیکل مسئلہ سی، ایک عالم نے کہا کہ آپ دا اتھے منگن واسطے حق لین واسطے جانا ایک خطا سی، باقی علماء نے کہا کہ نہیں اس طرح نہ کرو، ایک خطا نہیں، یہ تو ایک قرآن دا حکم سی، وہ نہ سمجھا کہ شاید ساڈا حق ہے گائے، وہ چلیاں گئیاں تشریف لے گئیاں، تے اگے جدو حدیث شریف سنی ایک معاملہ سی، بات سی کہ چلو میں جانی ہاں پتہ چل جائے گا، جدو حدیث سنی تو نہ کیا ٹھیک ہے جو سرکار دا فیصلہ ہے وہ ساڑھے سر متھے تے وے، نہ جانا خطا تے نہ ہی اگو حدیث سنان والیاں دا حدیث سنانا خطا، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک سن، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک سن۔ علماء دی ایک بات سی، پھر عالم نے کیا کہ خطا اجتہادی ہے، ان دے اوپر بات شروع ہو گئی۔ ایک خالصتاً علمی مسئلہ سی، اگر اہل سنت دے عالم نے ان دے اوپر بات کیتی ہے تو علماء اہل سنت ہی ان دے واسطے سٹینڈ لے کے اور ان دا حل نکال رہے ہیں، لیکن ان دی آڑ لے کے اگر کوئی بدبخت اٹھ کے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان وچ گستاخی کرے تے پھر ہو نہیں سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام تے انہاں دے منن والے پیار کرن والے انہوں جواب دے کے انہاں دا منہ نہ پنڑ غیرت ایمانی گوارا ہی نہیں کر دی۔ الحمدللہ میں پہلے مسئلہ کہ اہل سنت دساں گا، اسی اہل بیت دے بھی غلام، صحابہ کرام دے بھی غلام، کیوں؟ دعا دی سرکار نال نسبت ہے تے سرکار دے نال جندی بھی نسبت ہے وہ ساڑھے سر متھے تے۔ میں کہنا ہے تے ہستیاں نے نا سانو تے نبی پاک علیہ السلام دا نالین پاک نظر ہی آ جائے صرف، میں کہنا نالین شریف جڑا حضور دے مبارک قدمہ نہ لگیا ہے وہ تے بڑی بات ہے، اسی تا ہوں دا نقشہ ہی پھڑ کے چوم کے نقشہ بنیا ہی چوم کے سینے نال بھی لانے اکھا نال بھی لانے ساڑیاں اکھا نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے، انہی کو نسبت نال بھی ٹھنڈ پہ جاندی ہے، اور اسی سر تے رکھ کے کہنے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ سرکار دی ہر نسبت نال سانو پیار ہے، جتے حضور دے قدم مبارک لگ گیا سانو اس جگہ نال بھی پیار ہے۔ ہاں جی، ایک آدمی دوست ایک لے گیا سانو مدینہ منورہ جس طرف وادیے وہ جن انہوں کہندے نے دورہ بیضا دی طرف، اور وہ رستے دے وچ ایک جگہ دکھائی، پہاڑ سی ایک جتھے زکات دا مال اکٹھا ہوندا سی، یہ چفیرے پہاڑ سن، چفیرے پہاڑ سن، اور ایک پہاڑ دی ایک اوٹ جی بنی ہوئی سی، اتھے ہے سی سایہ۔ ایک دوست نے آکھیا سرکار ایتھے جلوہ فرماؤ ہوئے سن، تے میں کہا آجو پھر اسی بھی چلنے ہیں، پہ اتھے جناب سرور آن تے سکون آن، حالانکہ ساڑھے کول کوئی ویڈیو نہیں سی، صرف انہیں دسیا یہ کہ اے جگہ تے حضور تشریف فرماؤ ہوئے سن۔ میں کہا آجو جی جا کے بہنے ہیں، اتھے جناب بوسے لینے کی جگہ تے مزے پہ آن، اور خیال آوے کہ وہ جنہیں لکھیا نا، جنہیں کیا کہ مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سانو دی ہر نسبت نال پیار ہے، سرکار دی ہر نسبت نال، قمیض مبارک جسم مبارک نال لگ گئی اندے نال بھی پیار،
دستار شریف نظر آ جائے اندر نال بھی پیار، جیڑی گلی چ حضور ٹرے اس گلی نال پیار. اور جناب حضرت ایک صحابی سن حضور دے، انہوں نے وال رکھے سن بودیاں. انہوں نے کسے پوچھا تھی بودیاں کیوں رکھیاں نے؟ انہوں نے کہا بودیاں اس واسطے رکھیاں نے کہ ایک دفعہ کریم آقا نے میرے سر دے اتے نا اپنا دستی عطر پھیریا سی، تے میں آکھیا نائی نو بھی آ وال نہیں کٹنے، انہاں نو اگاں ودن دے. حالانکہ بودیاں شودیاں دا سٹائل شرعی طور تے ممنوع ہے، جڑا بودی رکھی تے رکھ چھڑی بودی ایک سائڈ تے پھر بعد دیگاں چڑھنیاں نے جی تے بودی لاواں گے جی، ایندا کوئی شرعی کنسیپٹ نہیں. لیکن اے ویکھ لو عشق دی بات ہے، حضور دے ہاتھ مبارک لگ گیا نے تے نائی نو آکھیا اے وال نہ کٹیے، جننے بھی ود نے انہاں نو ودن دے. او نہیں ساری زندگی لوائے وال. الحمدللہ ساڈا بھی عقیدہ ہے حضور دی ہر نسبت نال پیار ہے. تے اے جڑیاں دو نسبتاں دی میں گل کیتی ہو تو پھر وراء الورا نے ایک سرکار دے. ہن مینوں یہ بات دسو یار، پیار ہونا چاہیے نہ ہون دی کی وجہ ہے؟ عقل دا بھی یہ تقاضا، شریعت دا بھی یہ تقاضا ہے. پنڈ دا کوئی چودھری ہوے تے اون دے دوست احباب بھی ہون تے اون دی اولاد بھی ہوے، کوئی بندہ جناب اون دی اولاد نال پیار کرے بیلیاں نو گالاں کڈے چودھری پسند کرے گا اس گل نو؟ تے بیلیاں نال پیار کرے اولاد نو گالاں کڈے چودھری پسند کرے گا؟ او تے انہیں آکھنا یار جے میری اولاد نال پیار کرنا ہے تے میرے دوست نے، میرے بزرگ احباب، میرے بھرا نے سارے، تے خبردار جے انہاں نو کوئی گل کیتی ہوئی کیونکہ انہاں دی نسبت میرے نال ہے. یہ تے چودھری دی بات ہوئی نا. ساڈے مرشد کریم نے جنہ نے بیعت کیتی، مینوں دسو عقل دی بات پوچھ رہا کہ مرشد دی اولاد ہوے تے مرشد دے غلام بھی ہون، غلاماں نال پیار ہوے اولاد کولوں نفرت ہوے، اے پیار قابل قبول ہے؟ تے جے اولاد نال پیار ہوے غلاماں کولوں نفرت ہوے، پیار قابل قبول ہے؟ نہیں قابل قبول. جنوں مرشد نال پیار ہے انہوں مرشد دی اولاد تے آل نال بھی پیار ہوے گا، مرشد دے غلاماں نال بھی پیار. بالکل اسی طرح ایک مسلمان جنہیں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نبی کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. عقل دا بھی یہ تقاضا ہے، شریعت دا بھی یہ تقاضا ہے. اور انہوں حضور دے صحابہ نال بھی پیار ہوے گا اور سرکار دی آل نال بھی پیار ہوے گا اور دلی پیار ہوے گا. نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جن نے مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوے تے فرمایا علی دا ذکر کر لو، او علی دا ذکر ہوے جیڑا خوش ہو جاوے سن کے او مومن ہے، جنوں اگ لگے تکلیف ہوے او منافق ہے. تے دوجے پاسے آ کے ویکھ لو کہ جس ہستی دا ذکر، ویسے انہاں دا رشتہ ویکھو نا، یہ قرآن وچ ذکر ہے، میں وہ بعد وچ گل کرنا. رشتہ کی ہے؟ ایک پاسے حضرت علی تے ایک پاسے حضرت ابو بکر صدیق. لوگ آندے نے ایک گھر والے ایک در والے، اور میں کہنا دوویں ہی گھر والے نے. جے داماد گھر والا تے سہرا نہیں گھر والا ہوندا. سہرے نوں باہر بیٹھ کے پاؤندے ہو جی؟ نہیں، جدوں سہرا آوے تے انہوں کی آکھے بھاجی پردے والا گھر ہے تسی باہر رہو، شام نوں روٹی لب جائے گی. سہرا بھی گھر والا ہے، داماد بھی ایویں جناب. ایک گھر والے نے تے وہ در والے نے. اندہ کی مطلب ہویا جی؟ حضرت عثمان غنی داماد نے تے حضرت عمر فاروق سہرے نے، حضرت ابو بکر صدیق سہرے، حضرت عمر فاروق بھی سرکار دے سہرے، حضرت عثمان داماد تے حضرت علی بھی داماد. میں ایک دن غور کیتا، میں کہا بھی یہ خلافت دی ترتیب بڑی فٹ آئی کیویں بھی سہرے بھی ہون داماد بھی ہون تے بہتا حق تے پھر سہریاں دا بن جانا، کیونکہ ادب احترام دا تقاضا بھی ہے کہ وہ بڑے نے. سرکار دے وصال شریف تو بعد 2 سسر تے 2 داماد موجود سن، تے پہلے واری آنی سی سہریاں دی کیونکہ وہ بڑے نے. تے پھر سہریاں دے وچوں بھی حضرت ابو بکر صدیق بڑے سن، انہاں دی واری آ گئی. بعد وچ حضرت عمر فاروق دی واری آ گئی. جدوں دونوں وصال کر گیا پھر داماد انہاں دی واری آ گئی. داماد سن حضرت عثمان غنی تے حضرت علی. عثمان والے 2 بیٹیاں سن، حضرت علی والے 1 بیٹی سی. حضرت عثمان دی حکومت آ گئی، پھر حضرت علی دی آ گئی. ایک دوسرے تے سارے راضی دنیا تو ٹر گئے نے بھی اج کی مسئلہ ہے، بندے راضی کیوں نہیں پہ ہوندے اس گل تے. اور اس چیز نو چک کے امت دے اندر ایک انتشار اور فتنے دا سبب بنا دیتا ہے. الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت یہو جہا مسلک ہے جن دے ادب بھی ہے تے امن بھی ہے. دونوں ہی چیزاں نے، ادب بھی ہے، سکون بھی ہے، چین بھی ہے تے امن بھی اسے مسلک دے وچے. یہ حضرت علی دا بڑا مقام ہے تے اسی ہی ہستی جنہاں نے حضرت علی دا مقام بیان کیتا ہے، اسی ہی ہستی نے حضرت ابو بکر صدیق دا بھی مقام بیان کیتا ہے.
آج کوئی جاہل شیطانی اٹھ کے بک بک کرے شان ابو بکر صدیق دے اندر تے میں انہوں یہ بات کہاں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا صحابی کا نجوم میرے صحابہ مثل ستاریاں دی نے، میرے صحابہ ستاریاں دی مثل نے، بیائیہم اقتدائتم اہتدائتم، تے ستارے آسمان تے نے، اور ستارہ چمکدا پیا ہوئے، 14ویں رات دا چاند چمکدا پیا ہوئے تے کوئی اٹھ کے تے جناب اس ستارے والے منہ کر کے تھک سٹے گا، ستارے دی عزت وچ فرق نہیں ہونا، تھک اپنے منہ تے ہی آوے گی۔ تے جدو چاند چمکدا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق دی ولایت دا چاند چمکیا، آپ دی صحابیت دا چاند چمکیا، دنیا نو پتہ ہے کہ اگر عاشق رسول فنافر رسول علا وجہ الاتم ویکھنا ہوئے تے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ تے جدو 14ویں دا چاند چڑھدا ہے نا تے ایویں بٹاں تے بیٹھ کے سجے کھبے بنیریاں دے اوتاں نو منہ کر کے تے پونکا پنکی لگی رہندی ہے، اودے نال چاند نو کوئی فرق نہیں پیندا، او جویں جویں اودی روشنی ودنی ہے اوویں اوویں ٹاؤں ٹاؤں کرن والے ودنا شروع کر دیندے نے۔ او ہستی جنہ دی روشنی، جنہ دا نور عشق رسول دا پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تے جے کسے نو نہ نظر آوے تے پھر ایران والوں پوچھ لینے جی تسی دسو کی آندے ہو؟ ایران والے آکھیا اسی دس رہے ہیں۔ ایران چو کیڑی ہستی؟ ایران دی رہن والی ہستی حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ، انہاں کہ سورج چڑھیا ہوئے چمگدڑ نو نظر نہ آوے تے سورج دا کی گناہ، گر نبینت بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ، او 12 بجے ہون دن دے 12 بجے ہون تے جناب چمگدڑ آکھے انہوں نے نہیں رات ہی ہے تے جان کے پٹھا لمکیا ہوئے بھی میں اڑنا ہی کوئی نہیں، کیوں جی الٹا لمکیا ہے، کیوں جی آندھا روشنی ہے ہی کوئی نہیں، دنیا ساری وین دی ہے پئی، چمگدڑ نو نہ نظر آوے تے شیخ سعدی فرما دے نے چمگدڑ دی ٹینشن نہ لو، سورج تا چڑھیا ہے، دنیا نو روشن کر رہا ہے، ان دے فیض نال دنیا جناب فیض یاب ہو رہی ہے، اس واسطے ٹینشن لین دی ضرورت نہیں، 1000 چشم چنا کور بہتر کے آفتاب سے آ۔ انہاں گیا کہ سورج نو آکھی ابھی کالا ہویا ہے، نہیں نہیں، سورج چمکاں پہ ماردا ہے، ان دے نالوں آ جڑے پٹھے لمکے رہے نا، اے ہو جائے 1000 اکھ انی ہو جائے، او وارے چے سورج دی روشنی چمک دی رہنی چاہیے۔ اس واسطے جیڑا کوئی بک بک کردا انہوں پہلے ویکھنا چاہیے، اپنی اصل والے غور کرنا چاہیے، گل میں کیڑی ہستی نو کر رہا، تاجدار صداقت نو بات کر رہا، شرم آنی چاہیے۔ جس ہستی دے بارے قرآن نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، دوستو میری گل یاد رکھنا، 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ نے، لیکن قرآن نے ایک ہی ہستی ہے جن دی صحابیت نو قرآن نے بیان کیتا ہے، صرف ایک ہستی، اور مفسرین نے فرمایا او ہستی، مفسرین نے فرمایا کہ اگر انہاں دی صحابیت دا کوئی منکر ہو جاوے تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دی صحابیت خود قرآن نے بیان کی تھی۔ واقعہ کیڑا سی؟ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، وہ دو کون سن؟ وہ تو جن یا مرضی کتاباں کھول کے دیکھ لو، اذ ہما دونوں تسنیہ، کسے مسلک نو دیکھ لو، بلا امتیاز مسلک، جناب کسے دی کتاب اٹھا کے دیکھو ہر کوئی کہے گا کہ وہ دونوں ایک ختم نبوت دے تاجدار تے دوسرے صداقت دے تاجدار، ایک اللہ دے پیارے رسول، دوسرے فنافر رسول، عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، پوری آیت پڑھنی ہوئے، سورہ توبہ دی آیہ مبارکہ نمبر 40، ترجمہ کٹ کے سارا پڑھ لینا ویکھ لینا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے یار غار سے، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، وہ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے، وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، قرآن کہندا ہے ایک فرما رہے سن دوسرے صحابی سن، فرما کون رہے سن؟ اللہ دے پیارے رسول، کنوں فرما رہے سن؟ لصاحبہ ہی، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کریں، اندہ مطلب ہے کہ غم نظر آیا نا، پریشانی نظر آئی نا، تے فرمایا غم نہ کر،
کون کہندا ہے کنوں کہندا ہے اتھوں ہی پتہ لگدا ہے پیا کہ عاشق رسول فنا فی الرسول اپنی ہر چیز حضور تو قربان کر کے بیٹھے ہوئے جانا ہے تے غم کیڑی چیز دا سی جنہ اڈی اگے رکھ کے سپ دا ڈنگ کھا لیا سی انہاں نوں اپنی جان دا غم سی کہ رسول اللہ دی جان دا غم سی اپنی جان دا رہی سی غم اپنی دا ہوندا تے سوراخ اگے اڈی نہ رکھ دے رسول اللہ دی جان دا غم سی ہاں جی تے انہاں نے تے اپنی تے ہر شے او اپنی رہن ہی نہ دتی او کی سی اپنا انہاں دا انہوں نے تو جدو نکلن لگے نے کروں دے 40,000 درم تھیلی چ پایا لے کے تے بند لئی نال کو تھوڑا نہیں ہوندا 40,000 درم جدو دنیا درم نو ترسدی ہوئے تے اس وقت 40,000 درم لے کے نال ٹر پے کیوں جتھے سرکار نو ضرورت ہوئے گی میں نچھاور کردہ چلا جاؤں گا دے والد نے آکھیا ابو قحافہ نے تیا حضرت اسماء نو مینوں لگدا ہے عبداللہ چلا گیا جی عبداللہ ابو بکر صدیق دا نام لگدا ہے چلا گیا ہاں جی چلا گیا مینوں شک پیندا پیسے سارے ہی لے گیا ہونا ہے انہاں آکھیا بابے ہراں نوں پیسیاں دی ٹینشن ہے وہ جویں پنڈاں 'چ آلے نہیں بنائے ہوندے پہلے کوئی ہوندے سن اج کل کتھوں آلے رہ گئے تے وہ آلے تساں ویکھے ہون گے وہ چھوٹے چھوٹے دیواراں دے وچ بنا کے تے وہ بابا جی دی نظر بڑی کمزور سی حضرت اسماء سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی صاحبزادی ویکھ لو انہاں دی محبت کنی ہے اور سارے خاندان دا سارا خاندان ہی عاشق رسول سی یار مینوں سمجھ نہیں آندی ایک وقت نیچرلی بات کر رہے ہیں پنچایتی گل لگا کرنا کوئی ایم این اے ہوئے یا منسٹر ہے اندھے تے اوکھا وقت ہے کوئی بندہ انہوں منجی ڈا کے دینا سے تیار نہیں کسے پینڈے ایسا ٹائم ہوئے کہ انہوں کوئی بندہ منجی ڈا کے دینے لی تیار نہ ہوئے اور مخالفت عروج دے ہوئے ایک بندہ اٹھے علاقے دے وچوں تے آکے آکھے کہ میں تیرا ساتھ دینا میں تیرے نال ہاں پھر وہ بندہ اٹھ کے اپنی پیلی ویچ کے بھی ایم این اے دے مگر لا دے وے دشمن جڑے نے جان دے بھی دشمن ہو جان وہ اس ویلے ایم این اے نہیں منسٹر نہیں لیکن اندھا ایک مشن ہے کہ میں الیکشن لڑنا ہے اندھے تے ایک بندہ اٹھدا ہے علاقے دے وچوں پیسہ بھی صرف کردا ہے اپنی قوت ساری اپنی اولاد نو بھی نال لا دیندا ہے اسلحہ بھی خرید کے تے اپنے بچیاں نو بطور باڈی گارڈ نال لگا دیندا ہے اوکھے وقت دے وچ ماراں بھی اندے واسطے کھاندا ہے سارا کچھ کردا ہے پھر ایک وقت آندا ہے الیکشن ایک لڑیا دوجا لڑیا پھر ایک وقت آندا ہے او بندہ الیکشن لڑدا ہے ایم این اے بن جاندا ہے پھر منسٹر بن جاندا ہے جدوں منسٹر بندا تے اس ویلے سجے کھپے دے لوگ آ کے ہار بھی پاندے نے اون دے نال بہ جاندے نے اور جناب اونوں یقین دہانی بھی کراندے نے اون دے نال تامن بھی شروع کر دیندے نے سپورٹ بھی کردے نے مینوں اے گل دسو کہ جیڑا بندہ پہلے دن نال ٹریا سی جنہیں ماراں بھی کھادیاں سن توجہ ہے جے جنہیں ماراں بھی کھادیاں جنہیں بچیاں نو بھی نال لایا جیڑا اسلحہ لے کے بھی نال ٹریا جنہیں پیسہ بھی سارا لایا ایک او بندہ تے ایک منسٹری دے دور دا بیلی دوویں اکو جا رہے تے پھر کوئی بندہ پہلے بندے دے بارے آ کے نہیں یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جیڑا پہلے دن تیرے نال ٹریا سی نا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یار وہ بندہ بڑا غلط ہے تے کوئی منے گا تے جڑا یہو جی گل کرے گا لوگاں کی آکھنا انہیں آکھنا چول ہے ایک کچھ آدمی ہے نہ منسٹر نے گل مننی انہیں چل چل تو جمیا بھی نہیں سیں اور جدو ساڑھے نال اوکھے ویلے سن تے ساڑھے نال ادوں ٹردا رہا ہے اور جڑا اس ویلے دا ساڈا بیلی ہے وہ کدی بھی کرپٹ نہیں ہو سکتا کدی بھی اندی محبت وچ کوئی شک نہیں ہو سکتا میں اس دور دی گل لگا کرنا جس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے نبی وانذر عشیرتک الاقربین اے میرے نبی جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں نوں ڈر سناؤ ساڈا پیغام دے دیو سرکار نے جناب اپنے سارے رشتہ دار بلائے دعوت کی تھی اور دعوت کرنے تو بعد اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانا وانا سارے کھا لیا فرمایا سنو میری بات جب تو سرکار نے پیغام دیتا ابو لہب بھی دشمن ہو گیا چاچا حارث ان دا پتر ابو سفیان بھی دشمن ہو گیا اور ایسے دشمن کہ ابو لہب نے عزت کا بھی دشمن ابو لہب جان کا بھی دشمن ہو گیا
ابو سفیان جڑا سی حارث دا بیٹا چاچے دا پتر وہ سرکار دی عزت تے حملے کردا سی، اور جڑا عبداللہ سی حضور دا پپھی دا پتر انہیں ہوٹنگ کرنی مذاق اڑانا، عتبہ شیبہ ولید ابو جہل سارے ہی برادری سی تے برادری دے وچوں اٹھ کے ڈٹ کے مخالف ہوئے، ایتھوں تک کہ حضور نو 3 سال دا عرصہ ایک پہاڑی علاقے دے وچ شیب ابی طالب دے وچ گزارنا پیا، انہیں مشکل حالات تے جدوں انہاں لوگاں نے ڈٹ کے مخالفت کی تھی، حضور نے پیغام ہی سنایا سی نا، ڈٹ کے مخالفت کی تھی، انہاں ہی دنوں دے وچ ابو بکر صدیق آئے، میں یمن وچ گیا سا تے میں ہوں واپس آیا ہاں، حالات ویکھے نے بڑے بدلے نے، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیتا ہے، سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق میں تیرے والے بھی اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں تے میں ساری کائنات والے اللہ دا رسول بن کے آیا تے ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ کوئی دلیل؟ فرمایا یمن والا بابا جی کیڑا؟ فرمایا جیڑا تینوں اتھے ملیا سی۔ انہاں کہا جی میں واہ بابے یمن وچ ملے نے۔ فرمایا نہیں، میں اس بابے دی گل پیا کرنا وا جن نے جدوں تو آن لگا انہوں ملن گیا ہے، جن نے تینوں میریاں نعتاں لکھ کے دتیاں نہیں نا، میں اس بابے دی گل پیا کردا، یو دلیل اکھاں وچوں آنسو نے۔ میرے آقا مینوں یہ تے دسو تانوں وہ بابے دی گل دسی کنے؟ سرکار نے فرمایا مینوں جن نے نبی بنا کے کلیا ہے، مینوں وہ ساریاں گلاں ہی دس دیندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے پھر مدہ یادہ کا حضور ذرا دستیت رگے کرو نا، میں آپ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے پڑھنا چاہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضور دستیات ہر بڑا ہو میں پڑھنا چاہنا وا۔ سرکار نے اس وقت کلمہ پڑھایا تے جا کلمہ پڑھ دے گئے نے تے پھر اس وقت تو لگ کے ہر چیز حضور دے قدمہ تے قربان کر دیتی۔ بچے بھی سرکار دے خدمتگار، مال بھی سرکار واسطے، اپنی جان بھی سرکار واسطے، بلکہ انہوں دا سلوگن یہ بن گیا دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا دل بھی کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ اقبال نے بھی لکھنا پہ گیا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اقبال لکھدا 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 آگے کہندا ہے میں غور کر لیا اس بات دے اوتے جدوں اللہ دے رسول دی گل آ جاوے اس تو اگے ابو بکر صدیق نو نظر ہی کوئی شے نہیں۔ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دوستوں ویلے نہیں بیٹھے، سرکار نے جس وقت کلمہ پڑھایا ہے تے پھر حضرت عثمان نو کون لے کے آیا سی حضور دی بارگاہ؟ ابو بکر صدیق لے آئے سن، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف عظیم جلیل القدر صحابی انہوں نے کون لے کے آیا سی؟ حضرت ابو بکر صدیق لے کے آئے سن۔ بے شمار صحابہ جڑے چوٹی دے سردار سن، کیونکہ ابو بکر صدیق کوئی معمولی شخصیت نہیں سن، اپنے قبیلے دے سردار سن، دوستی سرداراں نال سی تے جا کے ایک کول بہنا انہوں پورا تیار کرنا، لیا کے سرکار دے قدماں 'چ بہا دینا، دوجے نوں بہنا جھٹ کوئی سمجھانا سمجھونا لیا کے سرکار دے قدماں 'چ بہا دینا۔ ابو بکر صدیق تک دنے بھی اسلام دی خدمت تے رات بھی اسلام دی خدمت۔ یار حد ہو گئی ہے، کوئی گل کرن لگیا کچھ شرم ہونی چاہیے، پر جڑا ہووے ہی شیم پروف ان دے اندر وڑے ہی نہ شرم۔ شیم پروف جان ایک ہوندی کڑی واٹر پروف جن دے اندر پانی نہیں وڑدا، ایک ہوندا بندہ شیم پروف جن دے اندر شرم نہیں وڑدی۔ ہاں جی افسوس دی بات ہے بھائی، ایڈی عظیم ہستی شاید میں نہ گل کردا پر رہا نہیں جاندہ، بکواس کرنے والا بکواس کرے تے غلام اٹھ کے جواب نہ دے، غلامی کہاں دیئے؟ ہاں جی
پیسہ سارا قربان کیتا، اولاد نو دین اسلام دی خدمت واسطے لاجتا، اور پہلی تقریر کیتی تھی انی کٹ پئی، وہ مار بھی کھادی کاندے واسطے، دین اسلام واسطے نہیں۔ وہ کوئی لاکھ روپیہ فیس مقرر کر کے گئے سن کہ میں جا کے خطاب کرنا ہے تو مینوں فیس دیو، اجازت منگی حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ دا نام اللہ تے اللہ دے رسول دا نام ذرا کھل کے لوگوں سناواں۔ سرکار فرمایا ٹھہر جا، اجے حالات ٹھیک نہیں، حضور تسی مینوں اجازت دے دیو۔ سرکار فرمایا جا، باہر نکلے، حضور بھی تشریف لائے۔ وہ جیسے خطاب شروع کیتا تے کافر تے اگے بمب بنے پے سن، پی گیا جناب، انہاں ماریا کٹیا کٹ کھادی تاکہ لوکاں آکھیا بھی ابو بکر صدیق ماری گیا ہے، آپ دی شہادت دا یقین ہو گیا لوگوں، لیکن اللہ پاک نے یہ زندگی منظور سی۔ ہاں جی، اور جناب اس تو بعد شیب ابی طالب دے وچ 3 سال اپنی تجارت بھی چھڈی، اپنا گھر بھی چھڈیا، اپنی زمیناں بھی چھڈیاں، اپنی پراپرٹی بھی چھڈی، اپنے تعلقات جڑے پہلے سن سارے دے سارے چھڈ کے انہاں کہا حضور ہن کیڑیاں پراپرٹیاں تے کے تعلقات، بس اسا ایک تواڈے نال ہی بلا لیا تعلق، ہن سانو کسی اور تعلق دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی۔ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، آقا پیش کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ شیب ابی طالب دے اندر 3 سال پورے ابو بکر صدیق سرکار دے نال رہے، تے اتھوں دے جڑے حالات سن توبہ استغفر اللہ، اتنے سمجھو ہی باہر ہو جاندی ہے، بندے دی سمجھو باہر ہو جاندی ہے کہ وہ وقت کڈ کیویں لیا۔ دوستو پھر اس تو بعد اگلی گل سن لو، اس تو بعد کسے لمحے دے بھی پیچھے نہیں رہے، حضرت بلال نو تکلیفاں دے رہے نے مالک، تے لنگ دیاں پوچھا لینا کی ہوئندا، انہیں جو منہ منگیا وہ دے کے تے چھڑا کے لیا کے آزاد کرا کے سرکار دی بارگاہ چ بٹھا دیتا، حضور اب بلال نو میں خرید لیا آیا تواڈے نام تو میں آزاد کیتا۔ سرکار فرمایا صلاح تا میری بھی ایسی پوچھ ہی لمیاں وچ ممی کو حصہ پا دیندا۔ حضور حصہ وہ جدو میرا ہے ہی سارا کچھ تواڈا، یہ بھی تے سرکار آپ دا یہ سارا دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دوستان عزیز، کچھ ایہو جی ہستی تو کچھ شک ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث لگا سنان، فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا جنہ مینوں فائدہ، توجہ ہے وے، دھیان ہے وے، ہن دھیان نہ سننا، فرمایا جنہ نفع جنہ فائدہ مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے، کسے اور دے مال نے مینوں اُنہ نفع نہیں دیتا۔ جنہ دے بارے سرکار گواہیاں دین، انہاں دے بارے کوئی اٹھ کے بک بک کرے تے پھر سمجھ لوے کہ اپنا ٹھکانہ سدھا جہنم دے وچ بنا رہا ہے۔ فرمایا جنہ نفع ابو بکر صدیق دے مال نے مینوں دیتا ہے، انہ کسی اور دے مال نے نفع نہیں دیتا۔ دوستان عزیز، غار دے اندر نے مال جان ہر چیز قربان کر چھڑی ہے، تے غام کیڑی شے دا سی؟ جدو حضور فرما رہے نے لا تحزن، غم نہ کر، وہ کیڑی شے دا غم سی؟ صرف یہ سی کہ کوئی حضور نو پریشان نہ کر دے، سرکار نو کوئی ٹینشن نہ آ جاوے۔ ہاں جی، اور یہ کافر سارے جڑے نے یہ لوگ
آ کے تے پیچھا کر رہے نے اور اس تو گلاں کرتے سن، آواز بھی باقاعدہ آ رہی سی تے اللہ دی قدرت خدمت دا موقع مل گیا مکڑی نو، انہیں چٹ پٹ جالا ہونے دیتا اور کبوتری نو حکم ہویا، اور کبوتری آئی انہیں اتنے بہ کے آنڈے جا دیتے، وہ جوڑا اتنے بیٹھا اتنے کوں کوں کیتی جان، وہ پیچھا کھلو کے نا تے گلاں کرن پہ۔ سرکار فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ پیچھا گلاں کر رہے ہیں، سرکار اندر فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں ساڈا رب ساڈے نال ہے۔ ہاں جی اللہ ساڈے نال ہے، تو غم نہ کری، جن دے حکم نال نکلے ہاں وہ حفاظت بھی فرمائے گا۔ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دی حفاظت دا ذمہ آپ لیا ہویا سی۔ تو دوستان عزیز ویکھیا نا جدو انہوں نے ویکھ کے تے ایک کہن لگا کہ ویکھو کھرا تے اتھے تک آندا ہے، لیکن جڑا جالا ہے تے اگے غار دا منہ بند ہویا ہے، انہیں کہا یہ تے جالا تے محمد دی پیدائش تو بھی پہلے دا لگدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تے انہاں دی پیدائش تو بھی پہلوں دا لگدا ہے، تے اتھے اندر بندہ کیویں جا سکدا، بندہ لنگدا تے جالا رہنا نہیں سی، اس واسطے اے جڑا ہے نا اتھے نہیں ہے کہ چلو پیچھا چلیے۔ وہ پیچھا چلے گئے، اولاد بھی خدمت تے لگی ہوئی ہے، حضرت اسماء ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پچھو کھانا پکا کے حضرت اسماء روز رات نو لے کے غار وچ آندیاں نے، غلام بکریاں چراندا چراندا نیڑے لے آندا ہے تے دودھ چو کے دے جاندا ہے، بیٹا سارے دن دی خبر رپورٹ لے کے تے غار دے کول آ کے رات نو ساری گل بات دس جاندا ہے۔ 3 دن تو بعد جناب فیصلہ ہو گیا کہ ہون جانا ہے، ہون چلنا ہے، تے راہ دے وچ سفر شروع ہوندا ہے، اس دوران بھی پیسے کول نے، جتھے ضرورت ہے اوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فرما رہے ہیں، جتھے کوئی چیز خریدنی پیندی ہے پیسے نال خرید رہے ہیں حضور دے واسطے، اور جناب سارا اور رستہ بھی جدو طے ہو جاندہ ہے، اے حضور دی غلامی دی برکت سی، اخلاص دی برکت سی، خدمات دی اے برکت سی کہ جس وقت حضور پہنچے نے مدینہ منورہ تے لوگ جدو آئے استقبال واسطے تے لوکاں نو سر نہ لگے کہ نبی کون ہے تے غلام کون ہے، کوئی ادھر نو ہوئے کوئی ادھر نو ہوئے۔ میں پڑھن لگ پیا سیرت دیا کتاباں، شک پیا کیوں؟ سیرت نگاراں لکھیا ہونا کہ اس واسطے شک پیا، او جڑیاں غار دے وچ 3 راتاں گزریاں سن نا، انہاں راتاں دے وچ جو کچھ ابو بکر صدیق نے لوٹ لیا سی نا، انہاں کہ نہ سمجھ آوے تے لوہار دی پٹھی تے چلے جایا جے، جس وقت وہ تھاپیاں بھی لاندا ہے وچ ڈچے بھی لاندا ہے، اور وہ جلے گیڑا دے کے انہوں پخاندا ہے نا پٹھی نو، تے پٹھی جدو پوری پخدی ہے تے ڈچے بھی لگے ہوندے نے تے وچی رمبا بھی رکھ دیندا ہے، وچے داتری بھی رکھ دیندا ہے، اور تھوڑی دیر بعد کولیاں دا رنگ بھی اوہی ہویا ہوندا ہے تے داتری رمبے دا رنگ بھی اوہی ہویا ہوندا ہے۔ جے کوئی آکھے کولا داتری بن گئی، نا کولا کولا ہے، داتری داتری ہے، لیکن آندے دوویں اکو ورگے ہی نے، اکو ورگے نظر آندے نے۔ انہوں نے کہا کہ جدو پہنچے مدینہ منورہ، نبی غلام نہیں بنیا، غلام نبی نہیں بنیا، نبی نبی ہے، غلام غلام ہے، رسول رسول ہے، فنا فی الرسول فنا فی الرسول ہے، لیکن لوکاں نوں بھلیکھا کیوں پہ گیا؟ وہ 3 دن جڑی پٹھی پخدی رہی سی، عشق دی اس پٹھی دے وچ ابو بکر صدیق نے وہ جڑا ٹائم گزاریا سی، وہ جو جنہاں نوں قدر سی نا، وہ راتاں مانگ دے رہے۔ صاحب مشکات نے لکھیا ایک رات سرکار جلوہ فرما، چاننی رات نہ تاریاں والی رات، تے حضور جلوہ فرمانے اور ام المومنین ساڈی مومنہ دی ماں طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور دے کول بیٹھیاں ہویاں نے تے آپ پوچھدیاں نے حضور ایک گل پوچھنی ہے، فرمایا حمیرہ پوچھ، حضور یہ دسو جن آسمان دے ستارے نظر آ رہے ہیں، بلکہ جن آسمان دے اوتے ستارے موجود نے نظر آ رہے سن نا، تے ویکھیا سوال دے وچ علل اطلاق ستاریاں دا ذکر کیتا، حضور آسمان دے جن ستارے نے بھلا آپ دے غلاماں وچوں کسے دیاں نیکیاں بھی ہونیاں ہے گیاں نے؟ سرکار نے فرمایا ہے گیاں نے، ہے گیاں نے۔
حضور وہ کون ہے خوش نصیب؟ فرمایا عمر دیاں نیکیاں آسمان کے ستاریاں دے برابر. آپ چپ کر گئی ہیں. سرکار نے ویکھیا نا بھی چپ کر گئی ہیں, بول دی نہیں. اے ٹھیک ہے حضور تسی فرمائی تا ٹھیک. فرمایا نہیں تو کی چاہندی سی؟ ہے نہیں سرکار میں تو سوال پوچھا تساں جواب دیتا ٹھیک ہے. فرمایا جو تو چاہنی ہے نا میں وہ بھی دس دینا, تیری جو مرضی سی. تو چاہندی سا تیرے ابے دا ذکر آوے, ابو بکر صدیق دی بات آوے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس واسطے سوچیا سی کہ میرے ابا جی سب تو پہلے ایمان لے آئے اور پھر دین اسلام واسطے بے پناہ خدمات نے, نیکی دا کوئی موقع ہتھوں جان نہیں دیتا. ہاں جی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا 360 خوبیاں نے, 360 خوبیاں دے وچوں اگر کسے بندے وچ ایک بھی ہوئی تو جنت نو ٹر جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ اس بندے وچ بھی کوئی ہیگی ہے, میرے وچ بھی کوئی خوبی ہیگی ہے. فرمایا ابو بکر تیری ذات ہوئے جن 360 دیاں 360 ہی موجود نے. اینی فضیلت, اینا مقام, اینا مرتبہ. تے میں سوچیا بھی اینیاں نیکیاں میرے ابا جی دیاں ہون گیاں تے تسی فرمایا تے عمر دیاں نے تے ٹھیک ہے وہ بھی تواڈے غلام نے. سو بسم اللہ سانو قبول ہے بات. سرکار نے فرمایا ہن اگلی گل بھی سن لے, جننے آسمان دے ستارے نے, جننے آسمان دے ستارے نے اونیاں نیکیاں عمر دیاں نے. یہ دا مطلب ہے حضور آسمان دے ستاریاں نو بھی جان دے نے تے عمر دیاں نیکیاں نو بھی جان دے نے. فرمایا جننے آسمان دے ستارے نے اونیاں عمر دیاں نیکیاں نے, پر عمر ساریاں نیکیاں لے کے تیرے ابے کو آ بیٹھا, آ کے کہن لگا ابو بکر صدیق ساریاں ہی لے لے, جنیاں ہے نے ساریاں ہی نیکیاں لے لے, غار والی ایک رات بدلے جو مینوں دے دے. اس واسطے میرے آقا نے جدو 4 یاراں دا ذکر آیا انتخاب کیتا تے لکھیا با مہر علی حمیدوں دری چشم روشن دماغ, ابو بکر شماس تو عثمان چراغ, با مہر علی گرچ موکم پیم ز عشق عمر نیز خالی نیم. نہ گیا آؤ میں تو دساں ساڈا عقیدہ ہے وے, اکھ کھول کے رکھ تے دھیان نال کن کھول کے سن لے. ابو بکر دین اسلام واسطے شمعی, اگر اسلام نو روشنی ملدی ہے تے ابو بکر کولوں پہ ملدی ہے. حضور دی روشنی ابو بکر تے ابو بکر کولوں اگے دین اسلام نو مل رہی ہے. ابو بکر شمع اس تو عثمان چراغ, عثمان بھی چراغ ہی, اندے کولوں بھی دین اسلام نو بڑی روشنی ملی ہے. بمہر علی گرچہ محکم پیم. اگلی گل بھی سن لے, حضرت علی دی محبت ساڑھے دل وچ بڑی پکی ہو. حضرت علی دی محبت ساڑھے دل وچ, میرے مرشد کریم نے فرمایا کسے بندے نے نا انہیں اعتراض کیتا, سرکار دا ایک مضمون سی, 19-20 سال حضور دی عمر مبارک سی. آپ نے جب اخبار چ مضمون لکھیا نا اس وقت دے میڈیا دے اندر لوگ کہندے نے جی یہ میڈیا جی قلعہ شریف والے میڈیا استعمال کرتے ہیں. میں کہا قلعہ شریف والے دے پیر جو میڈیا استعمال کرتے ہیں تے قلعہ شریف والے کیوں نہ کرن جی. اس وقت دا میڈیا جنہ بھی میڈیا سی میرے مرشد کریم نے دین اسلام واسطے سارا میڈیا استعمال کیا, اور سرکار باقاعدہ مضامین لکھ دے ہوندے سن. حضور مضمون لکھ دے سن اور لکھ کے باقاعدہ اس وقت دے اخبارات ہی دیندے سن, تے پھر جڑا اگوں کوئی جواب دیندا سی انہوں پھر کوئی جواب الجواب نال بھی ٹھکائی حضور کر دے ہوندے سن پوری. جنی دیر تک انہاں منہ بند کر کے دند بھن نہیں سن دیندے سرکار, انی دیر تک مناظرہ چلدا رہندا ہوندا سی. ہاں جی, اور کسی نے کیا لکھیا سرکار دے خلاف, انہیں کہا کہ نقشبندی اگر ولی باشد دشمن مولا علی باشد. اگر نقشبندی ولی ہوئے تو مولا علی دا ضرور دشمن ہوئے گا. سرکار نے فرمایا او بے وقوفا ساڈا عقیدہ ساڈے کولوں پوچھ, اسی تینوں دسنے ہاں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. فرمایا اسی اللہ دی عبادت کرنے ہاں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھنے ہاں. تے جی آل رسول دی اور اہل بیت دی محبت نہ ہوئے تے اسی سمجھنے ہیں عبادت ہی نہیں ہوندی. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, دشمن علی دشمن خدا و رسول ہے. فرمایا جیڑا مولا علی دا دشمن ہے وہ اللہ دا بھی دشمن ہے, اللہ دے رسول دا بھی دشمن ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. فرمایا بمہر علی گرچہ محکم پیم ز عشق عمر نیز خالی نیم. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دی محبت ساڑھے دل وچ بڑی پکی ہے, پر اے بھی یاد رکھیں حضرت عمر دا عشق بھی ساڑھے دل وچ ہی رہندا ہے.
الحمدللہ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت بڑا محفوظ مسلک، محفوظ ترین مسلک ہے کہ اندے وچ آل رسول دا پیار بھی پراپر، ہاں جی، اور جناب صحابہ کرام دی محبت بھی پراپر ساڈے دلاں چ موجود ہے۔ رتی برابر بھی فرق ہوئے تو اسی انہوں اہل سنت نہیں سمجھدے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری زندگی دی خدمات سن۔ یہ چھوٹی گل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا وصال شریف دا وقت قریب آیا جدوں تے آپ نے جننے صحابہ کول سن ساریاں دی موجودگی فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، فرمایا میرا مصلی ہے، جماعت کرانی ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ابو بکر نو آکھو جا کے میرے مصلی تے کھڑا ہو کے جماعت کراوے۔ اے ہوئی گل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بیعت کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ادو انہوں نے بھی یہ گل کہی سی کہ ممی تے اتھے ہی ساں جدو سرکار نے فرمایا سی، تے اگر مینوں فرمانا ہوندا تے حضور فرما دیندے، تے لہٰذا سرکار نے ابو بکر صدیق نو فرمایا ہے، تے جنوں حضور نے ساڈے دین دے معاملے چ امام بنایا ہے، اسی دنیا دے معاملے دے وچ بھی اون دی بیعت کران گے، ساڈا دنیا دے معاملے چ بھی وہی امام ہے۔ تے جے پیار حضرت علی نال ہوے تے پھر انہاں دی گل بھی تے مننی بندی ہے نا جی۔ اس واسطے لکھ شکر کرو بچے ہو، لکھ شکر کرو محفوظ ہو۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ آل رسول نال محبت دا مطلب یہ ہے بھی دو چار صحابہ جنی دیر گال نہ کڈو انی دیر تک آل رسول نال پیار نہیں ہوندا، وہ بھی گمراہ۔ اور جڑے صحابہ کرام دا پیار اور صحابہ دی عزت دا دفاع کردے ہویا آل رسول نو غلط کہندے نے یا تبرہ کردے نے، وہ بھی گمراہ۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کہندے نے کہ قرآن نے اور اللہ دے رسول نے صحابہ دی بھی تعریف کیتی ہے، آل دی بھی تعریف کیتی ہے، اسی صحابہ دے بھی غلام آل دے بھی غلام۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف سن لو پھر نماز پڑھ لینے، فرمایا حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری آل دی مثال صحابہ دی مثال ستاریاں دی، یہ حدیث سن لی تساں، فرمایا میری آل دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی ہے جیڑے اندے جو بہ جائے گا نجات پا جائے گا۔ صحابہ نو ستارے فرمایا اور آل نو کشتی دی نال تشبیہ دیتی، تے تانوں اس گل دا پتہ ہے ستاریاں تے کشتی دا بڑا جوڑ ہے آپس وچ۔ جدو کشتی ٹردی ہے اج تک اجے بھی جدید ترین سائنس دی اتنی ترقی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی عروج تے پہنچی ہوئی ہے، پھر بھی لوگ یہ سمندر دے سفراں دے دوران ستاریاں کو رہنمائی لیندے نے۔ میں اگلے دن دوستاں کو گل سنی، رہنمائی لیندے نے، کشتی چ بہ جاوے ستاریاں دی رہنمائی ہوے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کشتی چ بہ جاوے ستاریاں دی رہنمائی، ستاریاں نو ویکھے انہاں کولوں رہنمائی لوے، کشتی چ بیٹھا ہوے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کشتی چ بیٹھا ہوے آکے ستاریاں نو میں نہیں ویکھنا تے کتے ہور جزیرے نال جا وجے گا، منزل تے نہیں پہنچے گا۔ تے جے ستاریاں نو ہی ویندا رہے آکے کشتی چ نہیں بہنا تے ڈبے گا، منزل تے نہیں پہنچے گا۔ آل سنت الحمدللہ کشتی دا بھی پورا احترام، آل رسول دی محبت، آل دی کشتی چ بہ گئے، صحابہ دا بھی پورا ادب تے احترام، انہاں کولوں رہنمائی لئی، انشاءاللہ العزیز نہ حوض کوثر تے کوئی پریشانی ہوے گی، نہ جنت جان لگیاں کوئی پریشانی ہوے گی۔ جتھے صحابہ ہون گے وہ بھی آکھن گے آ جا بھائی، کیونکہ صحابہ دے بارے گل کوئی نہیں کیتی وہ جی جڑی ٹھیٹ ہونا پوے، اور اہل بیت دے بارے کوئی یہو جی چول کو کھچ نہیں ماری جن دے بارے سانو ٹھیٹ ہونا پوے۔ جتھے اہل بیت ہون گے اسی اوتھے بھی سلام کر دے حاضر ہو جائیں گے، جتھے صحابہ ہون گے اسی اوتھے بھی سلام کر دے حاضر ہو جائیں گے، سرکار خوش ہو جان گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔